دونوں طرف سے ہے. ایک تعلق اس کا انسانوں کے ساتھ ہے اور اس کا دوسرا سرا حضیرۃ القدس میں جا ملتا ہے. حضیرہ عربی میں کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر سامان ڈالتے ہیں. اب تو دنیا میں تعمیرات کا انداز بدل گیا. پہلے زمانے میں جو گھر بنتے تھے ان میں ایک ڈیوڑی ہوتی تھی. اب بھی پرانے گھر آپ دیکھیں اس میں ڈیوڑی ہوتی ہے اور ڈیوڑی کے بعد پردہ لگتا تھا کہ پیچھے گھر والے رہتے تھے. اور ڈیوڑی سے بھی پہلے ایک جگہ اور بنا دیتے تھے, اس میں مسافر اپنا سامان آ کر رکھتے تھے. تو یہ جو مسافروں کے سامان رکھنے کی جو جگہ ہے اس کو کہتے تھے عرب حضیرہ. اور قدس پاک بارگاہ, عالی بارگاہ, ایسی جگہ جو بہت پاک ہو. تو وہاں سے فرشتوں کے بہت سے معاملات کا آغاز ہوتا ہے. فرشتے وہ جو اللہ کے نہایت مقربین میں سے ہیں, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ قیامت کے دن اس کا عرش 8 لے کر نازل ہوں گے. یوم الدین 8 کے لفظ ہیں کہ 8 لے کر نازل ہوں گے. اب یہ 8 کون ہیں؟ گھوڑے ہیں, انسان ہیں, فرشتے ہیں. اگر حدیث سے نظر نہ ہو تو مطلقاً قرآن سے نہیں سمجھا جا سکتا کہ یہاں 8 سے مراد کیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری آیت میں یہ ارشاد فرمائی ہے کہ تیرے پروردگار کا عرش تھامے ہوئے ہوں گے 8. بس 8 کے کون ہیں؟ فرشتے, انسان, گھوڑے, جانور, کون؟ کچھ پتہ نہیں. یہ حدیث کو نہ ماننے کی وجہ سے جو قرآن سمجھ میں نہیں آتا اس کی مثالوں میں سے ایک مثال ہے کہ اگر کوئی آدمی حدیث شریف کا انکار کر دے تو اسے خدا کی کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی. تو یہ حضیرۃ القدس کا جو سرا عالم مثال جا کر ملتا ہے, وہاں اللہ تعالیٰ کا عرش اور اللہ کے یہاں سے جو فرشتے ہیں وہ بہت پاک جگہ, اور وہاں جو فرشتے ہیں وہ ایک لمحے کے لیے اللہ سے غافل نہیں ہوتے. پورا انہماک, پوری توجہ ان کی اللہ کی طرف ہوتی ہے. کوئی مثال اور تشبیہ اس عالم مادیت میں ایسی نہیں ہے جو اس عالم کو دی جا سکے عالم قدس سے یا حضیرۃ القدس سے. صوفیہ کرام میں جو لوگ مراقبات میں بہت رسوخ جنہیں حاصل ہو جاتا ہے اور عمر کے ساتھ ساتھ ان کے مدارج میں بہت ترقی اور اضافہ ہو جاتا ہے, کبھی کبھی اس موقع پہ اور کبھی موت سے پہلے انہیں حضیرۃ القدس دکھایا جاتا ہے. اور وہ ایسی زبردست چیز ہے حضیرۃ القدس کہ اسے دیکھ کر وہ صوفیہ کے جو مراتب یا جو درجات ہیں یا اللہ کے ساتھ یقین کے جو اور آگے کے درجات ہیں وہ ان کے بلند ہو جاتے ہیں. اور یہ حضیرۃ القدس ایسی جگہ جہاں کیا کہ فرشتے ایک لمحے کے لیے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے, لیکن ان کی توجہ دوسری چیزوں کی طرف بھی ہوتی ہے. کوئی مثال ایسی نہیں ہے عالم مادیت میں جس سے اس کی تشریح کی جا سکے, لیکن میں تقریب تفہیم کے لیے, سمجھنے کو قریب کرنے کے لیے ایسے سمجھ لو جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسی فلم دیکھی کہ ہم ایٹ دا ایج آ گئے, یعنی کرسی کے بالکل کنارے پر آ گئے کہ پتہ نہیں ابھی کیا ہو اسکرین پہ, اور پوری توجہ اسکرین کی طرف لگ گئی کہ ابھی یہ قتل کرنے لگا ہے, یہ کیا کرنے لگا ہے. تو وہ اس حال میں اگر کوئی روئے تو اسے پتا چلتا ہے بچے کی آواز آ رہی ہے, لیکن پوری بھرپور توجہ لگی ہوتی ہے کہ اس سیکنڈ میں کیا ہونے والا ہے. بس اس طرح وہ عالم قدس میں اللہ کی طرف ہمہ توجہ ہوتی ہے فرشتوں کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا نظام, یہ چیزیں ان کے سامنے ہوتی ہیں. اس لیے جن حضرات کا موقف یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہیں,
وہ اس کو تو مانتے ہی ہیں کہ حضیرت القدس میں انبیاء علیہ السلام کی ارواح ہوتی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو بھی وہاں جگہ ملی ہے، اور اس کے اثر سے جسم مبارک محفوظ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نظریے میں اس بات میں کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن اتنا وہ مانتے ہیں۔ اور اس حضیرت القدس سے جو لوگ کامیاب، جو لوگ قیامت میں متعارف ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس حضیرت القدس میں جن لوگوں کو جگہ دے گا، آپ کو شاید حیرت ہو یہ حدیث سن کے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان شراب سے توبہ کر لے، اللہ نے کہا مجھے اپنی عزت کی قسم ہے میں اس سے قیامت میں حضیرت القدس سے کچھ پلاؤں۔ بہت بڑی بشارت کہ اگر کوئی پیتا ہو اور وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے حضیرت القدس سے اس جگہ سے جہاں فرشتے ہیں خدا کے، اور وہ فرشتے پھر کرتے کیا ہیں، وہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں، بددعائیں دیتے رہتے ہیں، لعنت بھیجتے رہتے ہیں ظالموں پر جو دنیا میں ظلم کا نظام قائم کرتے ہیں، اور وہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ پروردگار اپنی مخلوق کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا معاملہ کر۔ اور جو صحیح معنی میں اہل علم ہوتے ہیں، جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس گناہ کا اثر وہاں پہنچتا ہے۔ اس لیے یہ عجیب دنیا ہے، آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے گناہ کا اثر وہاں تک پہنچتا ہے۔ باپ دادا پردادا نیک لوگ تھے، اب اولاد کی کرتوت کرتی ہے نا کبھی، اس کا اثر وہاں تک پہنچتا ہے۔ اگر وہ حضیرت القدس میں ہیں یا اللہ کے کہیں اور بارگاہ میں ہیں تو اس کا اثر پہنچتا ہے، اور وہاں سے وہ پھر استغفار کرتے ہیں، وہاں دعا کرتے ہیں۔ اور کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو انہیں جس سے محبت ہوتی ہے اس کی نیکی کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں اسی معنی میں سیوطی رحمۃ اللہ نے وہ احادیث میں لکھی ہیں جن میں آیا ہے کہ جب کوئی روح پہنچتی ہے تو آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ فلاں آدمی کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ابھی تک نہیں آیا، تو پھر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ اچھا وہ دنیا سے چلا گیا اور یہاں تک نہیں پہنچا، تو اس کا مطلب ہے کسی اور جگہ چلا گیا، یعنی اللہ نہ کرے مگر جہنم میں پہنچ گیا۔ تو وہ اس چیز پر خوشی کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ کون ان کے لیے آیا ہے، اور اسی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے حضیرت القدس سے جو چیزیں آتی ہیں اللہ کی اجازت سے اس کی اطلاع بھی دنیا میں ہو جاتی ہے، اور اس اطلاع کا ذریعہ خواب یا کشف بن جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، وہ تو ظرف پاک ہونے کی بات ہے، اس کی کہ علم ایک چیز ہے نا، مظروف بدلتا رہتا ہے، جو ظرف بدلتا رہتا ہے مظروف ایک ہی رہتا ہے۔ علم جو ہے جو اللہ کی طرف سے عنایات ہیں وہ دودھ کی شکل میں آپ سمجھ لیں، اب برتن گندا ہے تو اس میں گندگی مل جائے گی، برتن صاف ہے تو وہ صاف ہوگا۔ تو یہ ہوا کرتا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ۔ اس کی ایک مثال آپ سے عرض کریں، ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر ابرار غالب، ابرار ہی نام تھا ان کا، تو 18ویں 19ویں صدی میں پیدا ہوئے، اور گھر والوں نے بھیج دیا کہ جاؤ کوئی کام کرو، تو وہ آگرے سے چل کے کہیں اور گئے، ایک نواب سے ملازم ہو گئے، گھر کو پیسے بھیجتے رہے۔ پھر ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں ایسی نوکری کروں کسی نواب کی، تو گھر والوں سے کہا کہ مجھے میڈیکل میں داخلہ دلا دو، میں ڈاکٹر بنوں گا۔ گھر والے ہنسے، انہوں نے کہا کہ تم دماغ تمہارا درست ہے، اتنے تمہاری عمر نہیں ہے اور اتنے بچے ہو، جو میڈیکل کی تعلیم ہے اور انگریزی کا پڑھنا کوئی آسان بات ہے۔ تو جب بالکل مایوس ہو گئے تو وہ اس نواب کے ہاں سے بھاگ کر ایک اور جگہ چلے گئے، وہاں جا کر انہوں نے پوری 4 سال میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کی، اور ٹیوشن پڑھاتے رہے، اور جو پیسے گھر بھیجتے تھے وہ گھر بھی بھیجتے رہے، اور پڑھتے بھی رہے اور آتے جاتے بھی رہے۔ 4 سال کے بعد جب ڈگری لے کے واپس آئے تو گھر والوں کو بتایا کہ یہ دیکھو یہ میری ڈگری ہے اور میں ڈاکٹر بن گیا، اور بہت کامیاب ڈاکٹر تھے۔ ایک بیٹا ہوا، اس کا انتقال ہو گیا، بیٹی ہوئی، اس کا انتقال ہو گیا، پھر 17 سال کے بعد اللہ نے اسے بیٹا دیا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کی پیدائش سے، تو وہ لکھتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا تو مجھے اچانک خواب میں حضرت قاسم نانوتوی اور حضرت شیرہ نصر گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ دونوں ملے اور تشریف لائے اس جگہ پہ جہاں میں معروف تھی ہمارے شہر کی ایک جگہ، اور جس سے فرمایا تمہارے یہاں بیٹا ہوگا، اور سعید اس کا نام ہے۔
تو کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ اب کچھ تو ہونا ہی ہے. تو 2 گھنٹے کا میرا بیٹا پیدا ہوا تو صحیح انہوں نے اس کا نام رکھا. اور پھر انہوں نے یہ سن 8 کا قصہ ہے یعنی 1908. تو انہوں نے لکھا ہے کہ پھر میں نے طے کر لیا کہ میں اپنے بیٹے کو ضرور دارالعلوم بھیجوں گا. تو اس زمانے میں جب میں نے بیٹے کے لیے ارادہ کیا کہ دیوبند جا کر پڑھے گا تو پورے شہر میں یہ مشہور ہو گیا کہ وہ ڈاکٹر جس نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں داخل کر دیا. اتنا برا لوگ جانتے تھے کہ بھلا کوئی لکھا پڑھا کھاتا پیتا اچھا خاصا ڈاکٹر بھی اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجا کرتا ہے. وہاں تو وہی مولوی جاتے ہیں جن کے گھر کھانا نہ ہو. تو وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے بیٹے کو بھی بھیجا. اور یہ تھے وہاں سعید احمد صاحب آبادی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے برہان رسالہ نکالا اور انہوں نے اس کی بھی تفصیل لکھی اپنے والد کے انتقال پہ بھی. اور برہان بڑے کامیاب رسالے سے ہندوستان سے نکلتا تھا بھی نکلتا ہے. اور بہت ٹاپ کے رسالے جو چند ایک رسالے علم کے لیے معروف ہوئے ہندوستان میں اس کے بانی یہ تھے وہاں سعید احمد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے. بہت انہوں نے پڑھا حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اور بڑے بڑے اقابر تھے. تو یہ اس کی مثال تھی کہ اس طرح ہوتا ہے کہ اوپر جب کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو عالم مثال میں اس کا عکس ایسے آتا ہے. لوگوں کے ساتھ جو آپ کنیکشن جڑتا ہے اس کا وہ ہے عالم مثال سے خبر کا آ جانا کہ یہ چیزیں. اسی طرح عالم مثال میں یہ سب سے اعلیٰ درجے کی مثال ہے کہ کوئی آدمی خواب میں جو کچھ دیکھے وہی چیز پوری ہو جائے. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری نبوت کا آغاز اچھے خوابوں سے ہوا تھا. اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے فرمایا جو چیز میں دیکھتا تھا صبح وہی چیز ظاہر ہو جاتی. بہت جگہ ایسے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز دیکھی وہی چیز پیش آ گئی. اس کے بعد دوسرے درجے میں وہ چیزیں آتی ہیں کہ ایک چیز دکھائی جاتی ہے عالم مثال میں اور اس کی تعبیر ہوتی ہے کہ یہ چیز ہے. اب اس میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں اور اس میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ جن احادیث کو لائے ہیں ان میں سے ایک تو خواب کی احادیث ہے, ایک وہ چیزیں ہیں جو قیامت میں سامنے آ جائیں گی. مثلاً شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے دوسری حدیث جو یہاں نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ مشکات شریف وغیرہ میں بھی آتی ہے بہت سی بات اور بھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں ظاہرہ وعین یہ 2 روشن صورتیں ہیں جو لائی جائیں گی. ایک سورہ بقرہ کا ارشاد فرمایا اور ایک سورہ آل عمران کا ارشاد فرمایا. اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں حاضر ہوں گی اللہ کی خدمت میں شفاعت کے لیے. اور پھر ارشاد ہوا کہ میں دیکھتا ہوں جیسے کہ غمامتان وہ دونوں بادل ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیایتان جیسے کہ وہ دونوں غیایا ہیں. غیایا یعنی ہر وہ چیز جو انسان پر سایہ کر لے. فرمایا ایسے ہیں میں دیکھتا ہوں ایسے ہیں. یہ فرمایا کہ دیکھو ایسے ہیں جیسے پرندوں کی 2 قطاریں ہیں اور وہ اللہ سے جھگڑا کریں گی اس آدمی کے متعلق جو ان دونوں کو پڑھتا ہے. اب یہ 2 صورتوں کی تصویر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. یہ ہے عالم مثال. اب سورہ بقرہ کو کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ کیسی ہے, سورہ آل عمران کو کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ کیسی ہے, لیکن قیامت میں یہ کس صورت میں آئیں گی یہ فرما دیا کہ ظاہرہ وعین بڑی ہی خوشنما صورت میں چمکدار صورت میں. کہ قرآن کریم کا وہ نور ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. حدیث کی شرح میں یہ آیا ہے کہ قیامت کے دن شفاعت کے لیے مختلف چیزیں حاضر ہوتی رہیں گی. جب حساب شروع ہوگا تو قیامت میں ہر نبی علیہ السلام کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اللہ کے ہاں شفاعت کریں, اللہ کے ہاں سفارش کریں. اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی یہ ہوگی کہ اللہ انہیں بخش دے, لیکن اللہ اس دن لوگوں کی چیزوں کی عزت اور احترام ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہے گا کہ تم بھی سفارش کر لو, تم بھی کر لو, تم بھی کر لو. تو سب سے اچھی سفارش تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور پھر جس سفارش کرنے والے کر چکیں گے تو بعض روایات سے یہ پتا چلتا ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت شروع کی جائے گی. بعض سے پتا چلتا ہے کہ آخر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی جو سب کو نفع پہنچائے گی. اب کیا کیا چیزیں وہاں سفارش کے لیے آئیں گی؟ نیکیاں آئیں گی سفارش کے لیے. وہ جذبات جو کسی انسان پر غالب تھے وہ جذبات آئیں گے. ایک آدمی کے انفاق کی سبیل اللہ غالب تھا, خدا کی راہ میں صدقہ کرتا تھا, وہ آئے گی اور وہ کہے گی کہ اللہ اس انسان کو بخش دے. پھر اسی طرح مادی چیزیں آئیں گی
حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچہ جو پیدا ہونے سے پہلے ضائع ہو گیا تھا وہ بھی آئے گا اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مادی چیزوں کے متعلق فرمایا کہ جس شخص کی آزمائش کی گئی، حدیث کے جو الفاظ ہے نا غور کرنے کے قابل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی آزمائش کی گئی 3 بہنوں کے ذریعے یا 3 بیٹیوں کے ذریعے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد میں بیٹیوں کا پالنا یہ ایک آزمائش کی چیز ہے. اور آپ نے فرمایا جس نے ان بہنوں کو یا بیٹیوں کو تعلیم دلائی، پھر ان کو ادب سکھایا، پھر ان کی شادی کر کے انہیں گھر بھیج دیا، تو وہ آئیں گی اور اللہ کے ہاں سے اپنے والد کو چھڑا لیں. ایسا باپ جس کے لیے خدا کے یہاں فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ اسے جہنم میں بھیج دیں، تو وہ چمٹ جائیں گی آ کے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گی کہ اللہ ہم کی سفارش کرتی ہیں اور اسے بخش دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کی وجہ سے باپ کو یا بھائی کو یا جو بھی ہوگا اسے بخش دیں گے. اس طرح قرآن کریم کی سفارش آئے گی. قرآن میں سے یہ 2 صورتیں جو ایسی ہیں سورہ بقرہ اور آل عمران، اس کے متعلق خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن کی صورت ہوگی شکل. اسی طرح کی ایک چیز ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشائخ میں سے ایک بزرگ ان کے متعلق لکھا ہے، ایک عورت کے متعلق لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اندلس میں اسپین میں ایک جگہ گیا، میرے والد نے مجھے بھیجا اور مجھے کہا کہ اس شہر میں فلاں فلاں اور یہ اللہ رہتے ہیں، بیٹے جاؤ ان کی خدمت میں رہا کرو. تو میں ان کی خانقاہوں میں گیا یا کہ اللہ کو یاد کرتا رہا. پھر انہوں نے اس کے بہت عجیب و غریب واقعات لکھے ہیں جو انہوں نے خود دیکھے، کتاب خود کی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے. پھر انہوں نے ایک اور چیز کا بھی لکھا، اس میں انہوں نے کہا کہ ایک بوڑھی عورت تھی جس کی لوگ تعریف کرتے تھے کہ یہ اس زمانے کے اولیاء کرام میں سے ہے. میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کی عمر اس وقت 80 برس سے زیادہ تھی، لیکن میں اتنا حیران ہوا کہ ان کا چہرہ جیسے جوانی کا چہرہ ہوتا ہے تھا اور بے پناہ انوار برس رہے تھے اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی تھی. تو مجھے نظر نہیں آتا تھا ایک جملہ جو وہ کہتی تھی، وہ کہتی تھی یہ سورہ فاتحہ ہے. کبھی کہتی تھی سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، کبھی فرماتی تھی فاتحہ یہ کام کرتے. تو میں دیکھتا رہتا تھا کہ یہ باتیں ہیں لیکن یہ سمجھ کچھ نہیں آتا تھا. ایک دن ایک عورت آئی روتی ہوئی اور اس عورت نے کہا کہ میرا شوہر چلا گیا ہے، گھر سے گم ہو گیا اور کچھ پتا نہیں چلتا. تو وہ انہوں نے اس عورت کی پوری بات سننے کے بعد کہا فاتحہ اس کے شوہر کو لیا. تو اچانک میں نے دیکھا دھماکہ ہوا اور اس کا شوہر آ کے گرا. تو میں حیران ہوا کہ یہ کیا. تو انہوں نے مجھے بات میں بتایا کہ بیٹے اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ فاتحہ دے دی ہے، اس کی ایک شکل اور صورت ہے، تو جب کوئی مشکل کام ہوتا ہے تو میں صورت کو کہتی ہوں وہ صورت کر دیتی ہے. اب یہ کیا صورت تھی اس کی نہیں نظر آتی ہوگی جو کچھ وہ دیکھتی ہوں گی، مگر یہ چیزیں ایسی ہیں. تو کہتے ہیں میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا. اس کے بعد میں فلاں شہر میں تھا، بس اس کے بعد مجھے کچھ پتا نہیں بازار میں جا رہا تھا، کسی نے اچانک دبوچا اور یہاں آ کے پھینک دیا. مجھے نہیں پتا کیسے آیا ہوں کیا ہو گیا، لیکن میرے ساتھ ٹھیک ہوا ہے. تو اس کی اصل بھی یہی ہے. اس کی ایک اصل ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مسند لکھی ہے، اس میں ایک حدیث آتی ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان صورتوں کی اپنی اپنی شکلیں ہیں اور یہ صورتیں جو ہیں جن کی اشکال مخصوصہ ہیں، جن کی خاص شکلیں ہیں، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں یا پھر عالم کشف سے جن لوگوں کا گہرا تعلق ہوتا ہے ان کو کبھی کبھی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں. اور اسی کا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ اس بات کیا ہے. اس کی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کو جو لوگ رپورٹ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کوئی آدمی اس وقت تک شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ اس تصوف کو نہ جانا، وگرنہ یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. ایسے بھی لوگ ملیں گے دنیا میں جو شاعر ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے فلسفے کے، لیکن جس کے تصوف کو جانتے نہیں، اس لیے وہ انکار کر دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے صوفی تھے، اس لیے انہوں نے ان چیزوں کو لکھا ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ کی قبر اب دمشق میں ہے، باقی ساری قبریں وہاں مٹ گئیں، 3 قبریں باقی. عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کی کرشمے اگر دیکھنے ہوں اور خدا کو اگر پہچاننا ہو تو آدمی کے لیے بڑی چیزیں ہیں سوچنے کی. ساری زندگی
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مخالفت کرتے رہے قبروں کی، کب قبریں پختہ نہیں ہونی چاہیے، قبریں توڑ دینی چاہیے. اور 1928 میں 26 میں جب فرانسیسیوں نے قبضہ کیا دمشق پہ، شام پہ، تو انہوں نے وہاں پر کہا کہ یونیورسٹی بنا. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عمر بھر صوفیہ کی مخالفت میں بھی بہت کچھ انہوں نے لکھا، بہت زیادہ چیزیں، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. لیکن جب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو قبر کی جگہ انہیں صوفیہ ہی کے قبرستان میں، سب سے زیادہ صوفی جہاں شام میں دمشق میں دفن تھے، قبر شیخ کی بنی ہوئی. اور 1926-28 میں جب انہوں نے کہا یونیورسٹی بنایا تو یونیورسٹی دمشق میں جگہ چاہیے تھی، جتنی اولیاء اللہ کی قبریں تھیں سب جسمات کر دی، اور اب تک وہاں پر یونیورسٹی ہے. اور پتا ہے کہ یہاں پر نیچے قبریں لے دے کے ایک ہی قبر باقی رہی اس نے تیمیہ رحمۃ اللہ. زندگی بھر یہ کہتے رہے کہ قبریں پکی نہیں ہونی چاہیے، پکی قبر ایک ہی شیخ کی باقی رہی. ہم نے تو دیکھا تو اسے بھی انہوں نے توڑنے کی کوشش کی، لیکن پتا نہیں ان سے ٹوٹی کیوں نہیں وہ. لیکن اس کے اوپر جو کتبہ رکھا ہوا تھا، کتبہ بھی سارا ٹوٹ گیا، صرف آخر پر ایک سطر رہ گئی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ قبر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے 728 ہجری. شیخ جس چیز کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہے وہ چیز ان کے ساتھ پیش آئی، ان کی قبر بھی باقی رہ گئی. ان کے پاؤں میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، اور اگر سیدھا لیتے کوئی آدمی وہاں تو وہاں پر جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، جہاں پر ایک قبر باقی ہے، اللہ جانے کس کی قبر ہے. ایک وقت تاریخ کوئی پڑھے تو پتا چلے کس کی قبر ہے. بس یہ 3 قبریں وہاں باقی رہ گئی، باقی سب توڑ توڑ کے انہوں نے برابر کر دیا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایسی روایت وہاں لائے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ چیزیں نازل ہوتی ہیں باقاعدہ، یعنی ایسے ہے جیسے آپ کس چیز کو بناتے ہیں. بچے کھیلتے ہیں تو وہ اسکین پہ کوئی چیز بناتے ہیں، یا جیسے کوئی تصویر بناتا ہے تو پہلے سر بنائے گا، پھر دھڑ بنائے گا، یہ چیز. اس طرح کی ایک حدیث ایک روایت ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ صورتیں جب نازل ہوتی ہیں تو ان کی عالم مثال میں کیا چیزیں ہوتی ہیں. آدمی جب پڑھتا ہے تو ان کی اصل صورت کیا ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرمایا کہ جو دونوں صورتیں ہیں یہ اس طرح آئیں گی جیسے کہ بادل ہوتے ہیں، یا یہ فرمایا کہ صف باندھے ہوئے آئیں گی تو پرندے اگر اکٹھے اڑ رہے ہوں تو ان کے پروں کی ایک صف گویا بن جاتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ اس طرح یہ آئیں گی، اور جو انہیں پڑھتا تھا اس کی سفارش کریں گے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت متعدد مضامین بیان فرمائے ہیں. اس کا تعلق اس کے تفصیل سے ہے، اس کی بڑی بات ہو سکتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا. تیسری مثال شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی، اور انہوں نے فرمایا کہ قیامت میں اعمال لائے جائیں گے، اور نماز لائی جائے گی، صدقہ لایا جائے گا، اور روزہ لایا جائے گا. پھر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آگے حدیث نقل نہیں کی، لیکن یہ پوری حدیث مشکات شریف کی کتاب الرقاق میں آتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور میں لائے جائیں گے، اور سب سے پہلے جو عمل حاضر ہوگا وہ نماز. اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ انک علی الخیر، سلاد تو بالکل ٹھیک ہے، تو بہت اچھی چیز ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز جو لائی جائے گی وہ صدقہ ہوگا، اور زکوٰۃ کو، صدقے کو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اور اسے کہیں گے تو بھی ٹھیک ہے. پھر تیسری چیز جو لائی جائے گی وہ قیام ہے، روزہ ہے، اس پہ لایا جائے گا. پھر چوتھی چیز جو لائی جائے گی اس آدمی کی عام نیکیاں ہوں گی، انہیں لایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو دیکھیں گے اور اس کے بعد قبول فرما لیں گے اور کہیں گے کہ بالکل ٹھیک ہے. اور پھر آخر پہ جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یہ ساری چیزیں آئیں گی اپنے اپنے جسم کے ساتھ، اور آخر پہ اسلام آئے. اللہ تعالیٰ اسلام کو دیکھ کر کہیں گے کہ تو بھی ٹھیک ہے، ہمیں قبول ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھی اور آپ نے کہا جب تک غیر الاسلامی دین، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا قیامت میں اس انسان سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے. اس لیے کہ اسلام اکیلا وہ دین ہے جو ہمیشہ رہا ہے. اسلام کی خصوصیت یہ نہیں ہے کہ اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا ہے، نہ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی آخری دین یا ایسی چیز ہے، بلکہ اسلام کی اصل خصوصیت یہ ہے کہ اسلام شروع ہی سے دین کے 2 حصے ہو گئے. ایک حصہ وہ ہو گیا جس کا تعلق اعمال سے، اور ایک حصہ وہ ہو گیا جس کا تعلق عقیدے سے.
اور اللہ کے ہاں اصل میں جو چیز مطلوب ہے انسان سے وہ صحیح عقیدہ ہے، اور صحیح عقیدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اوپر تک چلے جائیں آدم علیہ السلام تک ایک ہی رہا۔ عقیدے میں تو کبھی تبدیلی آئی نہیں، کوئی نبی علیہ السلام ایسے نہیں آئے جو تقدیر کے منکر ہوں، نہ کوئی نبی ایسا آیا ہے جو یہ کہتا ہو کہ معاذ اللہ خدا ایک نہیں دو ہیں۔ تو یہ تقدیر اسی لیے اللہ یہ دین اسی لیے اللہ نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے جو سے نوح علیہ السلام کو دین دیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی وہی تھا، فلاں کا اللہ تعالیٰ نے گنوائے نا کہ ان سب کا دین وہی تھا۔ وہ دین اکیلا ایک کیا تھا؟ وہ دین اصل میں اسلام۔ اس دین میں جب بدعات پیدا ہوئی شروع ہوئی، اس دین میں جب نئے نئے رنگ آنا شروع ہوئے تو اب لوگوں کا آنا شروع ہوا انبیاء علیہ السلام کا۔ مثلاً اللہ نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ میری عبادت کرو، اور نوح علیہ السلام کی قوم ان کے آنے سے پہلے اس قوم نے کیا کیا؟ خدا کے ساتھ شرک شروع کر دیا معاذ اللہ۔ وہ اس طرح سے شرک کی تعریف شروع ہو گئی کہ وہ 5 آدمی تھے، نیک تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگ ان کی قبروں پہ جانے لگے، جہاں تک بھی بات درست تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ان قبروں پر شیطان نے یہ سمجھایا کہ اگر ان کی تصویریں لگا دی جائیں اور تم انہیں دیکھ کر سکون حاصل کرو تو کہتا ہے وہ تو تصویروں تک مسئلہ تھا۔ اس کے بعد جو نسلیں آئی ہیں انہوں نے انہیں کی بت پرستی شروع کر دی اور یہ چیز اس طرح شروع ہو گئی۔ اب اس دین میں انہوں نے بت پرستی کو شامل کیا، اللہ نے اس سے نکالا۔ نئے نبی علیہ السلام آئے، پھر توحید کی دعوت شروع ہو گئی۔ یہ چلتے چلتے حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے مشرکین، ان کے ساتھ جہاد کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا، مشرکین ختم ہو جاتے تھے، انبیاء علیہ السلام کو بچا کیا جاتا تھا۔ 2 چیزیں ان قوموں میں رہی ہیں جن قوموں کے اللہ کا عذاب آیا ہے، ایک چیز خدا کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرے کوئی نہ کوئی ایسا گناہ جس سے عام اللہ کی مخلوق کو نقصان۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی کم تولنا اور ناپنا، اس سے لوگوں کو نقصان پہنچتا تھا، اور دوسری طرف ان کے پاس شرک تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے اس وقت انسانیت اس درجے پر پہنچ چکی تھی کہ اب اللہ نے کہا ہماری طرف سے کوئی عذاب نہیں آئے گا، اب تم زمین کے قصے زمین پہ نبیڑ لو اپنے۔ تو پھر اس کے بعد سے جہاد شروع ہوا ہے۔ پھر سیدنا مسیح علیہ السلام آگے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتا دیا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اس کو کوئی آدمی ختم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر یہ جہاد نہ ہوگا تو پھر حق اور سچ کا دین اور مطلب یہ بھی کام دے گا۔ اس لیے جہاد کو قیامت میں شروع کیا گیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کر اس پر بحث کریں گے۔ تو یہ دین پورے کا پورا انبیاء علیہ السلام کا ایک تھا، فروعات میں فرق پڑتا چلا گیا، اور فروعات میں کیوں فرق پڑتا چلا گیا؟ اللہ کی مرضی اور اللہ کی مشیت تھی۔ کوئی آدمی عقل کے زور سے، محض عقل کے زور سے اس فرق کو نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ نے اسلام قوم کے لیے یہ کیوں جائز قرار دے دیا تھا، بعض لوگوں کے لیے کیوں ناجائز قرار دے دیا تھا، خدا نے ان کے لیے حلال کر دیا، دوسری امت کے لیے حرام کر دیا۔ اور یہ بھی نہیں ہوا کرتا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کام کی ایک بات، ان کی تو بہت کام کی باتیں، ان سے ایک چیز یہ بھی لکھی ہے حضرت نے کہ جو چیزیں قطعی حرام ہوتی ہیں اللہ نے کسی امت میں بھی انہیں جائز کرا دی۔ مثلا خون، اس کا پینا کسی امت میں بھی جائز نہیں، اس لیے کہ ہمیشہ سے حرام، اور سور کا گوشت یہ کبھی بھی کسی امت کے لیے جائز نہیں رہا، اس لیے کہ وہ قطعی طور پر حرام۔ تو کہتے ہیں قطعیات جو ہیں وہ اعمال میں بھی کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اوپر جا کر کہیں پہ جواز کا ہو جائے اور اس میں جواز ہو جائے۔ تو اس لیے یہ جو ارشاد فرمایا یہاں پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ یہ کہیں گے قیامت کے دن کہ دیکھو تمہارے علاوہ، اسلام کے علاوہ مجھے کوئی دین قبول نہیں ہے۔ تو یہ حدیث خود بتاتی ہے کہ اس میں تمام وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے جو اسلام پر کام، یہودی اسلام پر کام تھے اپنے زمانے میں، وہ بھی جنتی ہو گئے۔ عیسائی اپنے زمانے میں جس صحیح دین اور عقیدے پر کام کر بھی جنتی ہو گئے۔ اور بعد میں دین میں جو تحریفات ہوتی رہی ہیں، ان میں ایک زمانہ آتا ہے فطرت کا، اور زمانہ فطرت کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس کوئی ہدایت دینے والا رہا نہیں تھا۔ تو اس کے مسیح علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، یہ جو 600 سال کے قریب ہیں،
ان میں جو لوگ مر گئے ان کا کیا ہوگا؟ اس پہ بہت سے لوگوں کی مختلف آ رہا ہے. انہی میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد بھی آ جاتے ہیں اور بہت سے لوگ آ جاتے ہیں. یہ 3 آدمی جو مکہ مکرمہ سے نکلے تھے کہ ہم اصل دین کہیں جا کر تلاش کریں، ان میں ورقہ بن نوفل بھی اور ان میں حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی تھے. اور ان تینوں دوستوں میں سے ایک تو جا کے یہودی ہو گئے تھے اور ورقہ رضی اللہ عنہ جو تھے یہ عیسائی ہو گئے تھے. ورقہ گئے ہیں، یہ گئے ہیں اور ایک اور بھی تھے. یہ تینوں جب گئے ہیں یہودیوں کے پاس تو انہوں نے کہا اللہ کا دین اب یہودیت میں بات کی ہے. تو جب یہودیت انہوں نے اختیار کر لی، چند دن ان کے پاس ٹھہرے تو حضرت زید نے اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ یہی دین ہمارا بھی ہے. مشرکین مکہ مکرمہ میں خدا کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہیں، یہ تم بھی کرتے ہو، اس دین میں فرق کیا ہے؟ تو ان میں یہودی سمجھدار تھا، انہیں الگ لے گیا اور اس نے کہا جس دین کو تم تلاش کر رہے ہو ابراہیم علیہ السلام کا دین، وہ اس دنیا میں اب کہیں بھی نہیں رہا سوائے اس کے تم عیسائیوں میں فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں پر ایک آدمی ہے وہ تمہیں بتائے گا کہ اصل دین کیا ہے. جب یہ وہاں گئے تو ورقہ بن نوفل عیسائی ہوئے اور ورقہ جو تھے بخاری کی بالکل آغاز میں آیا ہے کہ وہ تورات کا ترجمہ کرتے تھے، عبرانی عربی اور عربی عبرانی ایسے ترجمہ کرتے رہتے تھے. وہ وہاں پہنچ کے عیسائی ہو گئے. زید رضی اللہ عنہ رہ گئے، بس ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا. تو زید جب اس عیسائی سے ملے، اس عیسائی نے عیسائیت کی تلقین کی. چند دن بعد انہوں نے اعتراض کر دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی آج تک میں نے اللہ کے نام سے علاوہ کسی اور کے نام کی جو ذبح شدہ چیز ہوتی ہے میں نے کبھی نہیں کھائی. تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ذبح کرتے ہو. تم میں اور مکہ مکرمہ میں جسے چھوڑ کے آئے مشرکین میں کیا فرق ہے؟ تو وہ بیٹھ جان گئے. اس نے کہا جس چیز کو تم چاہتے ہو نہ جائے تو جہاں سے تم آئے ہو وہیں وہ آئے گی. وہ خدا کا اصل دین وہیں آئے گا، اب تم وہیں لوٹ جاؤ، وہاں انتظار کرو. تو زید رضی اللہ عنہ نے سب کو چھوڑ دیا اور وہ چلے آئے مکہ مکرمہ میں. اور وہ ایسے نیک آدمی تھے جیسے اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں تو بکر رضی اللہ عنہ کی بڑی صاحبہ تھی، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی 10 سال وہ بڑی تھی. تو وہ کہتی تھی کہ میں نے زید کو دیکھا اور فرماتی تھی میں نے ان کو اس وقت دیکھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 35 برس کے قریب تھی ان کی عمر. تو میں نے دیکھا وہ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے رہتے تھے اور لوگ جب طواف کرتے تھے تو یہ جو تلبیہ پڑھتے ہیں یہ عربوں ہی کا تلبیہ، یہ اسلام نے کوئی نئی چیز نہیں دی تھی. ابتدائی الفاظ وہی تھے اس کے کہ لا شریک لک نہ، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے اور ہم حاضر ہیں. یہاں تک پڑھنے کے بعد وہ کہتے تھے اللہ شریکن، ہاں مگر اللہ تیرا وہ شریک ضرور ہے جس کو تو نے خود اپنے پاس سے اختیارات دے دیے. تو جب یہ عرب کہتے تھے لا شریک لک تو زید ہاتھ کھا کے کہتے تھے بس اس سے زیادہ نہ، اس سے آگے مت بولو. تو اسے اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے اس میں بھی دیکھا اور یہ دیکھا کہ وہ کبھی بھی اللہ کے علاوہ غیر کے نام پر جو ذبح کیا جاتا تھا اسے نہیں کھاتے تھے. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک جگہ بیان کیا ان کا وہ اتنے نیک آدمی تھے زید رضی اللہ عنہ کہ جہاں انہیں پتا چلتا تھا کہ کوئی اپنی بچی کو زندہ کاٹ رہا ہے چلے جاتے تھے اور کہتے تھے اس کے نیچے دے دو اور اسے تم زندہ چھوڑ دو میرے لیے اور اس کا میں سارا محافظ ہوں. اور 360 سے زیادہ لڑکیاں اس طرح انہوں نے بچا لی. پھر انہوں نے پالا ان بچوں کو، پھر ان بچیوں کی شادیاں کر دی. اتنے اچھے آدمی تھے وہ. اسی لیے حضرت سعید رضی اللہ عنہ جو شرح مبشرہ میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کی سسر تھے، ہم دونوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ آپ کے آنے سے پہلے زید انتقال کر گئے، ان کا کیا ہوگا؟ پھر ہم نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. سعید رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں میں نے کیا میرے والد تھے اور وہ بیت اللہ میں آتے تھے اور لوگ تو ہتھیلیاں رکھ کے خدا کو سجدہ کرتے ہیں، وہ الٹے ہاتھ رکھتے تھے اور اللہ کو سجدہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ خدایا اس وقت دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ کوئی نہیں ہے سوائے میرے، اور اللہ کا مجھے پتا ہوتا کہ وہ اصل دین کیا ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے میرے اور دین کے درمیان آگ کا سمندر ہوتا تو اللہ میں اس کو بھی عبور کر جاتا تھا کہ میں تجھ تک پہنچوں. اور میں بس اتنا جانتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، یعنی تو اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے. یہ ان کے کہنے کا مقصد تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں کل بتاؤں گا. ورقہ بن نوفل کے بارے میں بھی یہی ہے، حالانکہ ورقہ عیسائی تھے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے کہا اچھا تم نے اور کیا دیکھا اور کیا دیکھا، اور پھر کہنے لگے اچھا یہ وہی چیز ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ آئی.
اور ان کا لیتا نہیں ہے کہ کاش کہ میں زندہ ہوگا اس دن کے لیے جس دن تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی. اتنی حیرت انگیز بات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا. تو بڑے تعجب سے آپ نے فرمایا کہ اب مخرج کیا ہوں, اچھا جی مجھے نکال دیں گے, مجھے مکہ سے نکال دیں گے, یہ کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ لیسنی اکون جامعا, کاش میں اس وقت زندہ ہوگا. ایسے الفاظ آئے بخاری کے آغاز میں, کاش میرے پاس طاقت ہوتی تو میں ضرور تمہاری مدد کرتا اس دن کے لیے جس دن کے لوگ تمہیں یہاں سے نکال دیں گے. تو برکہ رضی اللہ عنہ کی اتنی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بس دیکھا کہ وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول. دونوں کے بارے میں جب پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملہ فرمایا اور فرمایا میں تمہیں کل بتاؤں گا. اور اگلے دن دونوں کے سوالات کے جوابات میں آپ نے فرمایا میں نے رات جنت میں دیکھا انہیں سفید کپڑے پہنے ہوئے ٹہل رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں صحابہ رضی اللہ عنہ تھے. تو زید رضی اللہ عنہ کی حالت بھی یہی تھی, اس لیے کہ اسلام جس چیز کا نام ہے یہ زمانہ فترت میں جو لوگ شرک نہیں کرتے تھے یا باز رہتے تھے یا ان اعمال پر قائم تھے, خدا نے ان پر بھی مہربانی کی. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جہاں اسلام کا دین کا نام نہیں پہنچا ان کے بارے میں اشاعرہ کا اور متأخرین میں جو ماتریدی حضرات ہیں سب کا مطلب یہ ہے کہ انہیں عذاب نہیں. مثلا ایک کافر چین میں پیدا ہوا, جاپان میں پیدا ہوا, 18 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا, 16 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا اور بالغ ہو گیا, اس سے پتہ ہی نہیں دین کا, اور دین اس کی زبان میں اس تک نہیں پہنچا. ایک تو یہ ہے جسے پتا تھا اسلام کوئی دین ہے نہیں, ایک یہ ہے کہ اس کی زبان میں اس تک دعوت پہنچی نہیں اسلام کی. اب وہ مر گیا تو اسے کیوں جہنم میں ڈالا جائے گی, اس نے کیا قصور کیا, اس تک ایک چیز پہنچی نہیں. اشاعرہ سارے کے سارے ان کا کریم ماتریدی اور خاص طور پہ مجدد رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس شخص کے ساتھ حقوق العباد ہوں گے, باقی اس انسان کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. جہنم میں نہیں ڈالیں گے تو پھر اس انسان کا کیا بنے گا. کچھ کا خیال یہ ہے کہ جانوروں کی طرح مٹی میں ملا دیا جائے گا, کچھ کہتے ہیں کہ اصحاب اعراف میں داخل کر دیا جائے گا, کچھ کہتے ہیں کہ اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بھی ایک تحقیق لکھی ہے, لمبا خط ہے, اس میں فرماتے ہیں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہے کہ ان کی بات عالم کشف کی ہے, کوئی قطعی چیز نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری تحقیق یہ ہے کہ اپنی اس تحقیق کو انہوں نے تفصیل سے بیان کرنے کے بعد کہا کہ انبیاء علیہ السلام کو میں نے خواب میں دیکھا اور میں نے اپنی تحقیق ان کے سامنے جب رکھی تو ان سب نے کہا کہ تم صحیح کہتے ہو. اس کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو عذاب نہیں ہوگا. اس سوال کا جواب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آج کل انٹرنیٹ پہ اور بہت سی چیزوں میں دنیا کا سمٹ جانا, اس کی وجہ سے جو نئے سے نئے سوالات نئی نسل کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں, ان میں سے ایک بہت کھٹکتا ہوا سوال یہ بھی ہے کہ یہ سارے جہنم میں چلے جائیں گے, سارے لوگوں کو عذاب ہوگا, کتنے کافروں کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا, یہ چیز کیسے ہو جائے گی. تو ہمارے یہاں عقیدے کی کتابوں میں اشاعرہ نے اس کی تصریح کی ہے کہ اگر اللہ کا دین اس شخص تک اس کی اپنی زبان میں نہیں پہنچا اور وہ اس حال میں مر گیا تو اس پہ عذاب نہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے بھی اس جگہ بحث فرمائی ہے, شاہ عزیز صاحب رحمۃ اللہ نے بھی, یہ سارے حضرات اس بات کے قائل میں. تو اسلام جس چیز کا نام ہے وہ تو دین ہے, جو عقیدہ ہے وہ پیش کیا جائے, اس انسان کی اپنی زبان میں پیش کیا جائے, اسے سمجھایا جائے کہ خدا کا دین یہ ہے, تو پھر اس طرح یہ چیز ہوتی. بہت نازک بات, اسے صرف بات کی حد تک ہی رکھنا چاہیے, اپنے پاس سے اس کے احکامات نہیں جاری کرنے چاہیے. جب اضطرار کی حالت اور حاجت اور کیفیت آئی ہوتی ہے تو وہ بہت احکامات کو بدل دیتی. ایک ہے ضرورت اور ایک ہے حاجت, وہ کہا اس میں بھی فرق کرتے ہیں. ایک چیز ہے جس کے بغیر آدمی کا گزارا ہی نہ ہو سکے, اس کے لیے تو حکم بدل جائے گا. ایک چیز ہے جس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے لیکن بڑی شدت, بڑی مصیبت, بڑی تکلیف کے ساتھ اس کے احکامات بدل جاتے ہیں. مثلاً ہوا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, اس کے بغیر زندگی قائم نہیں رہ سکتی, اس کے بغیر جینا ہی دشوار ہے. بلکہ دشوار کیا موت ہی ہے اس کے بغیر, یہ الگ چیز ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ انسان زندہ تو رہ سکتا ہے لیکن بہت مشقت اور تکلیف میں, جیسے نکاح نہ ہو تو زندگی تو بسر کر سکتا ہے مگر بہت مشقت اور تکلیف کے ساتھ. وہ کہا حاجت اور ضرورت میں فرق کرتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے
مردار اونٹنی کی چربی کی اجازت چاہیے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی جا رہے تھے، مسند احمد وغیرہ میں یہ روایت مل جائے گی. تو وہ جاتے ہوئے اپنی اونٹنی ایک دوست کے پاس چھوڑ دو، اور انہوں نے کہا بھائی اسے رکھ لو، میں تو سفر پہ جا رہا ہوں، کب آؤں گا واپس. اور وہ مدینہ منورہ سے تھوڑے فاصلے پر رہتے تھے. اونٹنی بیمار ہوگی تو بیوی نے کہا بھی ذبح کر دو، کام آ جائے گی. انہوں نے کہا یہ امانت ہے، میں تو نہیں ذبح کر سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی تھی اس کا نتیجہ جو ہونا چاہیے تھا وہ اتنے پکے امانت دار تھے کہ میں نہیں ذبح کرتا، اونٹنی مر گئی. جب مر گئی تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں، اس کی چربی استعمال کرنے ورنہ غلط پڑ جائے گی، فائدہ آپ کا کیا ہے. تو حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آپ نے انہیں مردار اونٹنی کی چربی استعمال کرنے کی اجازت دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کے حالات ایسے تھے، اس پہ فقہا نے جو مباحث کی ہیں بہت زیادہ ہیں. ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کی اجازت نہیں دی تھی. حالانکہ مدینہ منورہ میں قریب ہی تو رہتے ہوں گے، آخر پیدل چل کے آئے ہیں تو اتنا بھی تو فاصلہ نہ ہوگا، اس چیز پہ بھی آئے ہوں گے، پہنچے تو صحیح. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں کہا کہ مدینہ منورہ میں لوگوں سے مانگ لو، بیچ کی اجازت دے دی، اس مردار کے کھانے کی اجازت دے دی. تو جب اضطرار کی کیفیت کسی انسان پر طاری ہو جاتی ہے اور ایسی کیفیت طاری ہو جائے کہ زندگی موت کا مسئلہ بن جائے تو اس لیے پھر حرام چیز کی اجازت ہو جائے. اسی لیے قرآن نے کہا جو اضطرار کی کیفیت میں آ گیا، زندگی موت کا مسئلہ پیدا ہو. اب ظاہر ہے کسی انسان کا نکاح نہ ہو تو اگرچہ اس کو شدید تکلیف تو ہوتی ہے لیکن زندگی موت کا مسئلہ تو پیدا نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے سور کا کھانا جائز قرار دے دیا، جواز اس معنی میں کہ مباح کر دیا کہ کھا لو، لیکن معاذ اللہ بدکاری کو جائز قرار دے دیا کیونکہ اللہ کو معلوم ہے اس کے بغیر آدمی جی سکتا ہے، اس کے بغیر زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے گا. یہ باریک فرق ہے جو شریعت انسانوں کی زندگیات میں اور انسانوں کی حاجات میں کرتی ہے کہ اس کے بغیر انسانی زندگی قائم رہتی ہے اور اس کے بغیر نہیں رہتی. تو اس لیے اسلام جس چیز کا نام ہے اس میں یہ اچھی طرح سمجھنی چاہیے بات کہ اسلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو زمانے کے مسائل کو حل نہ کر. ہم ذرا سا اس موضوع سے ہٹ کے بات کریں، وجہ اس کی ہے کہ لوگوں کو اچھی طرح یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسلام ایسا دین نہیں ہے جو کبھی بھی آؤٹ آف ڈیٹ ہو، زمانے کے ساتھ نہ چل سکے. ہوتا یہ ہے کہ زمانہ بدلتا رہتا ہے اور اگر کوئی بھی دین ایسا جو زمانے کے ساتھ نہیں چل سکے گا لوگ اسے اٹھا کر پھینک دیں گے، کوئی نہیں کرتا. اللہ نے اسی لیے اسلام کو ایسا دین بنایا ہی نہیں کہ وہ زمانے کے ساتھ نہ چل سکے. اور اسی وجہ سے جو اب متأخرین حنفی فقہا ہیں، یہ جتنے جدید مسائل آتے ہیں نا، ان مسائل میں عبادات کو چھوڑ کے جو بھی معیشت کے ابواب ہیں، اقتصادیات کے ہیں، اس قسم کی چیزیں، اس میں وہ کھلے بندوں دھڑلے سے دوسرے ائمہ کے اقوال کو فتویٰ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بینکنگ کا نظام ہے، کیا حنفی فقہ میں یہ مسئلہ نہیں ہے، شافعیوں سے لے لو، شافعیوں میں نہیں ہے، مالکیوں سے لے لو. کیوں؟ اس لیے کہ دین کو تو چلانا ہے. اگر دین میں یہ گنجائش نہ ہوتی اجتہاد کی تو یہ دین بالکل ختم ہو جاتا. دو چیزوں سے اللہ نے اسلام کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، ایک اجتہاد کے ذریعے سے، ایک تجدید کے ذریعے سے. کہ جو مجدد آتا ہے دین میں پچھلے 100 برس میں جو چیزیں زائد وقت کے اعتبار سے، نسلیں بدل جانے کے اعتبار سے، لوگوں کے غلو اور مزاج میں جو مبالغہ آ جاتا ہے اس کے اعتبار سے، نئی نئی چیزیں جو آئی ہوئی ہوتی ہیں وہ مجدد آ کر ان کی اصلاح کرتا ہے. وہ کہتا ہے اس چیز کو بھی نکال دو، اس چیز کو بھی نکالو، اس کو بھی نکالو، یہ دین نہیں. اور دوسری چیز ہے اجتہاد، کہ جتنا زمانہ بدلتا جاتا ہے اس کے تقاضے اور ضروریات سامنے آتی ہیں. اجتہاد ایسا عمل ہے جس کے ذریعے کتاب و سنت اصل میں قائم رہتے ہوئے. اور تیسری چیز بڑی اجماع، وہ اس کا ہو جاتا ہے. اور اجماع ایسی چیز اللہ نے رکھی ہے جو زمانے کے ساتھ بدلتی ہے، اتنی بدل جاتی ہے کبھی کہ اجماع مسلمانوں کا ہو جاتا ہے کہ یہ کام بالکل درست ہے، اور اگلی نسلیں دو چار قسموں کے بعد آ کے کہتے ہیں کہ اب مجبوری پیش آ گئی ہے، اب اجماع اس بات سے ہو گیا کہ یہ بات درست نہیں. اتنی فلیکسیبلٹی، اتنی لچک خدا نے دین میں رکھی ہے، کیونکہ دودھ سمجھ لیں وہ اللہ کا دین ہے،
زمانہ جو ہے یہ ظرف ہے، یہ پاٹ ہے، یہ ایک برتن ہے، ہر زمانے میں برتن بدلتا رہے گا. نتیجہ یہ نکلے گا کہ دودھ کو تو ہم نے نہیں چھوڑنا، برتن بدل رہا ہے، وہ دودھ برتن کی صورت اختیار کرتا چلا جائے گا. عقیدے میں کوئی آدمی اجتہاد نہیں کر سکتا، اخلاقیات میں کوئی آدمی اجتہاد نہیں کر سکتا، اور اس سے بھی نیچے اتر آئیں آپ تو عبادات ہیں، عبادات میں بھی کوئی آدمی خاص کوئی اجتہاد نہیں کر سکتا. مثلا یہ نہیں کہہ سکتا اب بھی کہ بس فرض کیجیے عبادت کے درجے میں کہ فلاں فلاں چیز سے نماز حنفی فقہا سے ہوتی ہے، شافعی فقہا سے نہیں ہوتی تو اس کو بدل، اس کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن جب اس سے بڑھ کے آگے دیانات کے معاملات آئیں گے، مثلاً اقتصادیات کا معاملہ آ جائے گا، شہادت کا معاملہ آ جائے گا، حدود کا معاملہ آ جائے گا، ملک میں جو قوانین ہیں ان کا معاملہ آ جائے گا، عالمی سطح پہ جو بین الاقوامی تعلقات ہیں ان کا معاملہ آ جائے گا. یہاں پہنچ کے پھر اجتہاد کی ضرورت پیش آتی بھی ہے. اور پھر سب سے پہلے اچھے اللہ کے نیک بندے جو اجتہاد کی نزاکت کو سمجھتے ہیں وہ اتنی جلدی نہیں کرتے کہ اپنے مسلک کو کسی بھی چیز کو چھوڑ دیں. پہلے وہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، خدا سے ڈرتے ہیں، کی مرتبہ اللہ سے دعا مانگنے کے بعد پھر وہ ائمہ اربعہ کے درمیان رہتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ائمہ میں کسی کا قول دیکھو، کسی اور نے کہا ہو اس کے مطابق فیصلہ کر لو، اس کے مطابق فیصلہ کر لو. پھر وہ کہتے ہیں اچھا اس میں بھی نہیں ہے، پھر متقدمین میں دیکھو، صحابہ رضی اللہ عنہ میں کسی کا قول مل جائے، ائمہ مجتہدین باقی جو تھے ان میں کسی کا قول مل جائے. پھر اس طرح کرتے کرتے پھر آخر پر پہنچ کر کہیں اجتہاد کی باری آئے تو آئے جس کے پیچھے آج کل لوگ پہلے درجے میں پڑے ہوئے ہیں. اور پہلے درجے میں یہ پڑے ہوئے ہیں جی پرانا حکم بدل دو. بھی کیسے بدل دو؟ یہ سارے مراحل طے کرنے ہیں. اگر کوئی گنجائش پشتوں سے نکلتی ہے تو ہمیں ادھر ہی جانا ہے. اب نئی سرے سے ایک چیز کو کیسے کریں؟ تو اس کی اسلام جو ہے وہ زندہ مذہب ہے ہر دور کے لیے. اسلام میں اور دیگر ادیان میں جو فرق پیش آ گیا اس کی بڑی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جتنے جدید مسائل آتے چلے گئے ان کے یہاں اس کی گنجائش نہیں تھی. ان ادیان میں جو گنجائش نہیں تھی تو نتیجہ یہ کہ مذہب اور سلطنت آپس میں ٹکرا گیا تو سلطنت کا غلبہ ہوا اور مذہب مٹ گیا. اور اس کا ایک نتیجہ اور اثر آپ ابھی تک محسوس کر سکتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ دیگر جتنے بھی اس دنیا میں مذاہب پائے جاتے ہیں ان میں جو نئی نسلیں آ رہی ہیں ان میں ذرا معذرت کے ساتھ یہ لفظ بولنے پڑتے ہیں مجبوراً، لیکن کیا کریں، ذرا شرم و حیا نہیں رہی کہ اپنے مذہب کا مذاق ہو. عیسائیت کو دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت مریم کا، اللہ تعالیٰ کا کیسے مذاق اڑاتے ہیں. بت بنائے ہوئے ہیں تو ان بتوں سے کیسے کھیلتے ہیں، صلیب ہے اس سے کیسے وہ کھیلتے ہیں. ہندوؤں کو دیکھ لیں، دنیا میں کتنا بڑا مذہب ہے لیکن وہ بھگوان کے نام کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں. ان کی فلمیں دیکھے کوئی آدمی اگر تو اسے پتا چلتا ہے کہ اچھا بھگوان تو کوئی چیز ہی نہیں، وہ ایسے اس کا مذاق اڑائیں گے، ایسی ایسی پبچیاں اس پہ کٹیں گے. اس کے باوجود کہ امت کا حال اب بہت ہی پتلا اور برا ہو گیا، اب تک اسلام کی نوبت نہیں ہے. کوئی مسلمان اب بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو گالی. کوئی مسلمان ایسا ڈرامہ نہیں بنا سکتا کہ قرآن کا مذاق اڑائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی لفظ کہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ دین زندہ، دین ہر دور میں جو اس دور کے مسائل کے ان کا حل پیش کرتا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے یا نہیں یہ ایک الگ قضیہ ہے جس کا تعلق سیاسیات سے جا جڑتا ہے. مگر اس دین میں اب تک اتنی زندگی باقی ہے، نمو باقی، اور باقی ادیان میں یہ نہیں ہوا. تو اس کا انجام بھی دیکھ لو، اس کا انجام بھی دیکھ لو. انہوں نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ فلمیں تک بنا ڈالی اور کیا کچھ کر ڈالا. یہاں اب تک کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اسلام کو، دین کو، اللہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام کے شعائر کا مذاق اڑا سکے. یہ اسلام خود زندہ ہونے کی دلیل ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اسلام آئے گا. اب اسلام کی کیا شکل و صورت ہوگی یہ عالم مثال کی ایک چیز ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ اپنی اصلی شکل و صورت میں کس طرح آئے گا. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بالکل ٹھیک ہے، تم ٹھہر سے ہو اور تمہارے ساتھ ہی ساری چیزیں ہم نے کرنی ہیں. یعنی لوگوں میں جو اسلام لے کے آئے گا اس کا دین قابل قبول ہے اور جو نہیں لے کے آئے گا اس کا دین قابل قبول نہیں. ایک اور حدیث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ معروف اور منکر یہ دونوں اللہ کے حضور میں پیش کیے جائیں گے قیامت کے دن. اور جو معروف چیز ہے وہ خوشخبری دیتی پھرے گی اور جو منکر ہے وہ لوگوں سے کہے گا کہ ہٹو، دور ہو جاؤ مجھ سے، اور لوگ اس سے چمٹتے چلے جائیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مشہور الفاظ ہیں، آپ نے بھی سنے ہوں گے. نیکی کا کام کرنا اور برائی سے روکنا.
تو نیکی اور برائی دونوں اللہ کے حضور میں پیش کی جائیں گی. اب نیکی کی صورت کیا ہوگی یہ عالم مثال میں اس کی اپنی ایک خاص صورت ہے, اللہ ہی جانتے ہیں کیسی ہے, لیکن یہ اس کی ایک صورت ہے. برائی جو پیش کی جائے گی تو برائی کی کیا صورت ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے. اپنی اپنی شکلوں میں آئیں گے. تو جو نیکی کا کام ہے یہ خوشخبری سنائی. اسی لیے سورہ آل عمران میں جو آیا ہے نا کہ ہر آدمی نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کے ہاں جا کر پائے گا. تو اس کی تفسیر میں مفسرین میں سے ایک گروہ اس طرح کے ہے کہ وہ کہتے ہیں جو نیکی آدمی نے کیا ٹھیک اسی صورت میں وہ اللہ کے ہاں پائے گا. نماز اچھی پڑھی تھی اچھی پائے گا, بری پڑھی تھی بری پائے گا, جو برائی کی تھی وہ بھی اس کا بھی ایک خاص شکل و صورت ہے. تو نیکی کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنز المال کی روایت حضرت لائے ہیں. تو نیکی جو ہے وہ لوگوں کو خوشخبری سنائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے بخشش ہے, خدا کے یہاں سے مہربانیاں ہیں, خدا کے یہاں سے عنایات ہیں. یہ نیکیاں سفارش کریں گی اللہ کے یہاں اور لوگ اللہ کے عذاب سے ہٹتے چلے. کہے گا کہ تم مجھے برا نہ کہو, برا اپنے آپ کو ہو. دعوت اللہ کی بھی تھی اور دعوت میری بھی تھی. میری دعوت کو تم نے قبول کر لیا, خدا کی دعوت کو رد کر دیا. یہ کیا چیز ہے؟ وہ مظہر, سب سے بڑا مظہر شیطان جو لوگوں سے گناہ کے کام کراتا ہے وہ بھی قیامت میں بیداری کا اظہار کرے گا. اسی سے چھوٹی ایک چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دی کہ برائی جو ہوگی وہ کہے گی اس سے دور رہو دور رہو, یعنی میری وجہ سے تم جہنم میں چلے جاؤ گے. اور لوگ ہیں کہ اس کے ساتھ چپکتے چلے جائیں گے کہ لوگ ان گناہوں میں دنیا میں مبتلا تھے, قیامت میں وہ گناہ انسان کو اپنی طرف کھینچیں گے اور انسان اس سے ڈرے گا. اسی معنی میں وہ حدیث کی آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے گلے میں سانپ ڈال دیا جائے گا اور وہ اسے ڈسے گا. تو کہے گا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, تم کون ہو؟ تو کہے گا میں وہی مال اور دولت ہوں جو دنیا میں تم نے جمع کر کے رکھی تھی, تمہارا کنز ہوں جس میں سے تم نے زکات دی تھی. تو وہ سانپ اس کو کاٹنے لگے گا. یہ وہی مال اور دولت ہے جس کے لیے سب کچھ کرتا رہا ہے. پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اور حدیث لائیں. کنز المال جی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنوں کو اٹھائیں گے اور جمعے کے دن کی جو باری آئے گی اللہ کے حضور میں پیش ہونے کی تو یہ روشن اور چمکدار دن ہوگا, اس لیے کہ جمعے کے ساتھ اللہ کی بہت سی عنایات وابستہ. جمعے کے دن کا انتخاب ایسے ہی نہیں ہو گیا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد اللہ کی رضا کے مطابق ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اللہ نے ایک دن پورے ہفتے میں رکھا ہے اور اس دن کی عبادت کو خدا کو بڑی پسند ہے, تو آپ اس کو چن لیں. اور یہ چیز جو تھی پچھلی امتوں کو بھی دی گئی. سب سے پہلے یہودیوں کو کہا گیا کہ ایک دن ہے تو انہوں نے ہفتے کا دن چن لیا اور اللہ نے ان سے کہا کہ اگرچہ تمہارے لیے ہم برکتیں دیں گے لیکن یہ وہ دن نہیں ہے جو ہم چاہتے تھے. عیسائیوں نے اتوار اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمعے کا متعلق کہا تو اللہ تعالیٰ نے خوشی کا اظہار فرمایا اور کہا یہی وہ دن ہے جس کے لیے جس دن کی اللہ تعالیٰ اگلے جینے کا انسان کے لیے ایسا نور پیدا کرنے کا دھوکہ دینے والا دھوکہ نہیں دے گے. سورہ باپ کا جمعے کے دن پڑھنا اور تلاوت بہت بڑی چیز ہے. ایک مالکی فقیر تھے, یہ پہلے بھی آپ سے کیا تھا, شافعی اور مالکی دونوں اپنی اپنی کتابوں میں اپنے ہی لکھتے ہیں
اور وہ قبرستان میں کھڑے تھے اور رو رہے تھے، تو کوئی شاگرد گزرا، اس سے کہا حضرت کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ یہ میرے دوست کی قبر ہے، کل اسے دفن کیا تھا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ اس کے ساتھ قبر میں جو بھی ہو مجھے بھی دکھایا جائے۔ تو رات میں نے خواب میں دیکھا تو یہ بہت خوش تھا، تو مجھے اس سے بڑی محبت تھی، تعلق تھا کہ دوستیاں ایسی ہوتی بھی ہیں اور ان کی بھی اصل حدیث سے ثابت ہے۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بڑے گہرے دوست تھے، عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ، اور اتنی محبت تھی عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ سے، اتنی محبت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو کہ انہوں نے کہا کہ ہم دونوں میں سے جو پہلے مر جائے وہ دوسرے کے ساتھ ہی دفن ہو گئے۔ وعدہ انہوں نے کر لیا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے۔ اس لیے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اتنے بڑے آدمی ہیں، لوگ انہیں معمولی درجے کا سمجھے بیٹھے ہیں۔ اس کی یہ روایتیں سناتے ہیں کہ وہ جنت میں گھسٹتے ہوئے جائیں گے اور ایسے ہو جائے گا اور ایسے ہو جائے گا۔ لوگوں کو پتہ نہیں کہ عثمان عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ میں ہیں، بدری ہیں، عہد میں شامل رہے ہیں، بیعت رضوان میں شریک ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو جن لوگوں سے آپ بہت خوش تھے اور جنہیں اپنی بالکل وفات کے قریب دعائیں جن کے لیے کرتے ہیں، ان میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، اور ان کے شرف کا اور عزت کا اور مقام کا اندازہ اس سے کرو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درخواست بھیجی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہ مجھے جگہ دے دی جائے قبر کی، کیونکہ گھر تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا تھا نا۔ تو انہوں نے کہا امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے جا کے کہنا کہ میں نے انہیں جگہ دی، وَأَوْصَلْتُ عَلَىٰ نَفْسِي، اور میں نے اپنی قربانی، زندگی جان کی قربانی کی۔ یہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ 23 ہجری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مانی اور خوشی سے، لیکن فرمایا کہ میں اپنی جان کی قربانی دے رہی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو اور ان کی قبر کے ساتھ کی جگہ چھوڑ رہی ہوں۔ لیکن 10 سال کے بعد 32 ہجری میں جب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا وفات کا مرض شروع ہوا نا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے خود پیغام بھجوایا کہ آپ اجازت دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کو دفن کیا جائے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں نے عثمان سے وعدہ کیا تھا کہ میرا انتقال ہوگا تو ہم دونوں ایک ہی جگہ رہیں گے، تو مجھے جنت البقیع میں عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کرنا بہت بڑی نسبت، بڑا مقام ہے۔ آدمی سوچے کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے خود ہی نے کہا کہ آپ یہاں آپ کی قبر بنا دیتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے وعدے کا ایفا اور پاس کیا۔ تو ہوتی ہے دوستی، محبتیں ایسی بھی ہوتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے اتنی محبت تھی کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کا مقام مجھے دکھا دے۔ تو میں نے دیکھا وہ دوست بڑا خوش تھا، تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا جب آپ لٹا کر چلے گئے نا تو ایک کتا میری قبر میں آیا، تو مجھے اس سے بڑا ڈر لگا کہ ابھی کیا کرے گا۔ تو ذرا سا بھونکا تو ایک لڑکا آیا بہت خوبصورت۔ یہ وفات کے مرض میں لوگوں کو ایسی چیزیں دکھائی دی جاتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا بہت خوبصورت لڑکے آئے، انہوں نے یہ کیا۔ وہ اصل کیا ہے؟ اصل وہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا نا تو وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، اور وہ لوط علیہ السلام کے لیے عذاب لے کے جا رہے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے یہاں رکے، تو ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے بچڑا رکھا کہ کھائیں، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے تو ہاتھ بھی آگے نہیں چل رہے، تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے۔ قرآن نے سارے یہ واقعہ کئی جگہ تفصیل سے بیان کیا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا بھائی ہم تو انسان ہی نہیں ہیں، ہم تو فرشتے ہیں اور ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں خدا کا عذاب لے کے۔ تو خوبصورت لڑکے جو نظر آتے ہیں نا بعض لوگوں کو وفات کے مرض میں، وہ اصل میں فرشتے ہوتے ہیں اور انہیں بشارت دی جا رہی ہوتی ہے کہ بس اب کام پورا ہونے والا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، اس دوست نے مجھے بتایا کہ میری قبر میں ایک بہت خوبصورت لڑکا آیا اور اس نے اس کتے کو ڈانٹ دیا، تو کتا چلا گیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کون ہے جنہوں نے مجھے اس وحشت ناک چیز سے بچا لیا؟ تو انہوں نے کہا میں سورہ کاف ہوں جو تم ہر جمعے کو پڑھا کرتے تھے۔ اس کی ایک شکل صورت بن کے آ گئی نا، اس لیے جمعے کے دن سورہ کاف پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ جمعے سے جو پہلی رات ہے یعنی جمعرات کے دن گزارنے کے بعد جمعے کے دن شروع ہونے سے پہلے درمیان کی جو رات ہے، اس کی عبادت کو بھی ترجیح دی گئی، فضیلت دی گئی، اس لیے کہ اس کے بعد ایک مبارک عمل شروع ہونے والا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے اس کے متعلق لکھا ہے احیاء العلوم میں
پھر اسی طرح جمعے کے دن عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان یہ جمعے کے دن بتایا گیا ہے کہ مطلقاً ایک گھڑی ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جو کوئی اس میں دعا مانگتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ بعض رات کا خیال یہ ہے کہ جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے، امام جب خطبہ دیتا ہے تو دونوں خطبوں کے درمیان جو بیٹھتا ہے یہ وہ گھڑی ہے، وہ وقت ہے کہ جو دعا مانگی جائے قبول ہو جاتی ہے۔ اکثر روایات اس طرف گئی ہیں کہ جمعے کے دن عصر سے مغرب کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں وہ گھڑی آ جاتی ہے۔ بعض رات کا خیال یہ ہے کہ جمعے کے دن جو صبح صادق ہے اس کے بعد آتی ہے۔ بہت سے اقوال ہیں اس میں اگرچہ، لیکن جمعے کے دن کے متعلق یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے خوبصورت اس روشندار چمکدار بنا کر وہ اللہ کے ہاں آئے گا، پیش کیا جائے گا یا آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال جو اس دن میں ہوتے ہیں وہ نور اور اس روشنی کا باعث بنیں گے۔ اس کی اپنی ایک خاص شکل ہے جمعے کی، عالم مثال میں جمعے کی ایک شکل ہے، مگر ہم آپ نہیں جانتے۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ زمانہ ہے، ٹائم ہے ہمارے لیے، تو جمعہ اور ہفتہ دونوں برابر ہیں، یعنی شکل جو کوئی، تو ٹائم وائز تو دونوں برابر ہو گئے نا۔